اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جسم عطا فرمایا، یہ باڈی، تو یہ ایک امانت ہے، تو اس کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، خوراک کے ساتھ بھی اور واک کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں کہ ہم کھاتے چلے جائیں اور اس کی جو ضرورت ہے، یعنی صحت مند جسم کے لیے ایکسرسائز، واک، رننگ، گیم، کچھ سپورٹس، تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ادروائز جسم میں، باڈی میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو جائے گی، شوگر کی زیادتی ہو جائے گی، کھاتے چلے جائیں گے اور وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس خوراک کا بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے، رننگ ضروری ہے، اپنے اپنے باڈی اور جسم کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق آپ سپورٹس بھی کریں، گیم کریں، آپ واک کریں، رننگ کریں، تو یہ جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر اس میں واضح ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے گئے اور رات کو جب روتے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، کہ ابا جان ہم دوڑ میں آگے نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر گئے۔ تو یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن ہم نے یعنی ورزش کے متعلق، ایکسرسائز کے متعلق، دوڑ کے متعلق جو ہم نے بیان کرنا ہے، اس میں یہ نقطہ ہے کہ وہ بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ دوڑ لگاتے تھے، وہ رننگ کرتے تھے، تو اپنے جسم کو چاق و چوبند اور صحت مند رکھنے کے لیے تو ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کھاتے چلے جائیں گے اور اس کو واک نہیں کریں گے، رننگ نہیں کریں گے، کوئی گیم نہیں کریں گے، تو اس میں آپ کے جسم پر فیٹ ہی فیٹ ہوگی، چربی چڑھ جائے گی، آپ کا جسم جو ہے بیمار پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور آپ عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، آپ اللہ کا ذکر بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، اور کسی کی خدمت بھی آپ نہیں کر سکیں گے، اپنے جسم سے ہی آپ کا جسم ہی آپ پر بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے اسلام کا نقطہ نظر واضح ہے کہ اس میں جسم کو جو ہے جو ضروریات ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رننگ کی ہے، دوڑ بھی لگائی ہے، آپ نے کشتی بھی کی ہے، آپ نے گھوڑ سواری بھی کی ہے، آپ نے اونٹ کی سواری بھی کی ہے، آپ پیدل تو بہت زیادہ چلے ہیں، آپ نے بہت سارے سفر آپ نے پیدل اپنے سفر کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی، پھر جب میں فربہ ہو گئی، میرا جسم کچھ بلکہ سٹاؤٹ اور فربہ ہو گیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو پھر آپ آگے بڑھ گئے، تو فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے۔ تو اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتیں بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں، عورتیں بھی رننگ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرہ میں جو مسلمان خواتین، لیڈیز کی کرکٹ ٹیم بن گئی ہے، اب یہ سر عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو، بالنگ کرا رہی ہیں، بیٹنگ کرا رہی ہیں، اسی طرح دوسرے کھیل ہیں، گیمز ہیں، اس میں بھی خواتین بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ تو اس طرح یہ بے پردگی ہے، اس کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ بھی ایسا گیم کھیلیں جس میں جسمانی اعضاء واضح نظر نہ آئیں، ایسا ٹراؤزر نہ پہنیں، ایسی نکر نہ پہنیں گھٹنوں کے اوپر تک جس میں اعضاء نظر آتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کشتی یا کبڈی ہوتی ہے تو یہاں بہت ہی چھوٹے قسم کا نکر
اور کچھا وغیرہ پہنا جاتا ہے، تو یہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ ایسا لباس پہنیں، کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، ہاکی بھی کھیل سکتے ہیں، اسکواش بھی کھیلیں، آپ جو بھی گیم کھیلیں اسلام کی حدود میں رہ کر جو اسلام نے اجازت دی ہے تو کھیل سکتے ہیں اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اسی طرح دوڑ بھی لگائی اور اسی طرح نیزہ بازی بھی کی، انہوں نے تیر اندازی بھی کی۔ تو اس طرح کے گیمز جو ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے، تو ایک انصار میں سے ایک آدمی اتنا تیز دوڑتا تھا، اتنی تیز دوڑتا تھا کہ وہ سب سے آگے نکل جاتا تھا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے ایک دن آتے ہوئے چیلنج کر دیا کہ ہے مجھ سے مدینہ تک میرے ساتھ دوڑ لگائے۔ 2 مرتبہ اس نے کہا ہے کوئی مجھ سے مدینہ تک دوڑ لگائے، تو للکار رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں کسی شریف کی عزت کا خیال نہیں؟ تم کسی کریم کا، کسی شریف کا خیال نہیں کرتے، ڈرتے نہیں اس سے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے جب شوخی یہ بکھاری تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لی، میں نے اجازت طلب کی، بی ابی و انتا امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں اس کے ساتھ دوڑ لگاؤں؟ ہمارا تیرا دل چاہتا ہے تو لگا لے۔ مطلب میں نے مڑا اور چھلانگ لگا کر دوڑ شروع کر دی۔ پھر میں نے اتنی دوڑ لگائی کہ وہ آگے دوڑا جا رہا تھا، میں نے چڑھائی پر چڑھا، میں نے سانس لیا، پھر میں نے دوڑنا شروع کر دیا، پھر چڑھائی پر چڑھا، پھر میں نے سانس لیا، تو پھر میں نے اس کو جا لیا۔ اس کے ساتھ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا اس کے کمر میں، اس کے بیک پہ، اور مکہ مار کر میں نے کہا لو اب میں تم سے آگے نکل گیا، اور مدینہ اس سے پہلے میں پہنچ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کی، اور مجھے بھی ساری گیموں سے، جتنی گیمز ہیں، جتنی سپورٹس ہے، سب سے زیادہ مجھے رننگ، دوڑ جو ہے یہ پسند ہے، کیونکہ اس میں پوری قوت لگتی ہے، پورے جسم کی قوت لگتی ہے، اور جو بھی دوڑنے والا ہے، اور گیمز میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ فربا ہو جاتے ہیں، لیکن جو رننگ کرنے والا ہے، جو دوڑنے والا ہے، اس کی نہ توند بڑھتی ہے، نہ جسم پر فیٹ آتی ہے، نہ اس کا جسم بھاری بھرکم ہوتا ہے، وہ سمارٹ رہتا ہے اور بالکل فٹ رہتا ہے۔ تو اسلام نے جو نقطہ نظر ہمیں بتایا ہے کہ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، فٹنس کو قائم رکھنے کے لیے آپ دوڑ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، رننگ کر سکتے ہیں، لیکن شرط لگانا کسی بھی گیم میں یہ ناجائز اور منع ہے۔ اور پاکستان میں تو بے تحاشا پیسہ اڑایا جا رہا ہے کھیلوں پر، خصوصاً کرکٹ پہ اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، اتنا پیسہ، اور قومی خزانے سے، ٹھیک ہے، اس کو گورنمنٹ اس کا بھی خیال کرے کہ اتنا خزانہ کرکٹ پہ لٹایا جا رہا ہے، اتنے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور قوم کے خزانے سے اگر زیادہ ہی شوق ہے تو اپنے جیب سے وہ دوڑ لگائیں، انعام حاصل کریں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ عوام کا پیسہ اتنا کھیلوں پر نہ لگائے، لوگ اپنے طور پر جتنا مرضی ورزش کریں، جتنا مرضی کھیلیں، تو ان کو اجازت ہے۔